تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں، ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کے اولاد کون ہیں؟ اگر کوئی فخر سے بولتا ہے تو اسے سامنے لاؤ، کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف اپنے نسب کو ہرگز نہیں منسوب کرے گا۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، دو صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا، ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے۔ ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا؟ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دی، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر. یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں. یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا. ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. بس میرے عزیزو، اس سے بڑا نہیں. ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے، لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں. یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا. لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا. وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا. میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا. جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو. بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں.
یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتا چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے، مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال لی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے صحیح ہونے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں گی، تمہارے ہاتھ اور پیر صحیح کام کر رہے ہوں گے، تمہاری زبان صحیح بول رہی ہوگی، ذہن و دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا، لیکن دل اگر بگڑ گیا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھر گئی ہیں، تو پھر ہر چیز فسادی ہو جائے گی، اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے بھی، اس کی زبان سے بھی برائیاں ہی صادر ہونے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے مدرسے میں خاص طور پر دل کی صفائی پر توجہ دی جاتی ہے، جس کو تزکیہ قلب کہا جاتا ہے، تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ صفائی، دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آدمی کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کا ہوتا ہے کبھی ادھر کا ہوتا ہے، ابھی کچھ اور سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کی چیز، عربی میں جو پتا ہوا میں گرا ہوا ہوتا ہے، سوکھا پتا، دیکھیں ہوا میں وہ کتنے بار ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے، تو اسی طرح سے دل کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہواؤں کی طرح پتا جس طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کا بھی معاملہ وہی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ دل تمہارے کنٹرول میں، تمہارے قابو میں؟ ان القلب بین اصبعی الرحمن، بے شک دل اللہ کی 2 انگشت قدرت کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے رب تعالیٰ اسے گھما دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازوں میں دعا کرتے تھے تو ایک دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے، ہمیشہ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتا کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر دے، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔ دوسری چیز یہ قلب کے متعلق قرآن نے کیا کہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں، یہ دل کا اطمینان کہاں سے؟ آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بایولوجی کے اعتبار سے
بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران، اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل سے ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں چیزیں، اس کو بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے۔ لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا ہے، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے یہ داغ بڑھتے پھر پورے دل کو کالا کر دے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں، یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت۔ کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا۔ یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے، آستانوں پر چلے جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے۔ کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے، نجاست پیشاب پخانہ کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے۔ کپڑے کو 3 بار دھو، 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے۔ برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی
اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری کتا جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں. کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا. زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون ہے کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، زمین تو جہاں ہے وہی. تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو. بارش نہیں ہے تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو. تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے؟ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں. یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے. دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ